اللہ معروف کے نام۔ ویسے تو مولانا ولی اللہ معروف نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بنوریا ٹاؤن میں درس نظامی حاصل کرنے کے بعد اس راستے پر چلیں گے۔ وہ تو ہر عام انسان اور فارغ و تحصیل عالم دین کی طرح بہت زیادہ ہوا امامت، خطابت یا پھر ساتھ کسی کاروبار کے خواہش مند تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ نے چن لیا تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ خود ہی بلند کر دیتے ہیں۔ جب قدرت چن لے تو پھر انسان کو اپنے دیکھے ہوئے خواب بھی بے معنی لگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے بھی مولانا ولی اللہ معروف کو چنا۔ قدرت نے اپنے چناؤ کا پیغام ماں جیسی عظیم ہستی کے ذریعے مولانا ولی اللہ معروف کے کانوں تک پہنچایا۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے کومنٹ، لائک، شیئر، ماشاءاللہ، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جب کانوں میں آواز پڑی کہ ساتھ پڑوس میں حمیدہ بیگم ہے جو پچھلے 4 دہائیوں سے اپنے خاندان کی تلاش میں ہے، کچھ لکھ دو فیس بک پر، ہو سکتا ہے اس کو اس کا خاندان ہی مل جائے۔ یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ، یہ تھا قدرت کے چناؤ کا وہ پیغام کہ آج کے بعد مولانا ولی اللہ معروف کی زندگی انسانیت کے نام پہ گزرے گی۔ اس کے زندگی کے صبح و شام، دن رات، ان بیچار اور لاچار انسانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے میں گزرے گی جو اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے۔ انہیں خود بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنے خاندانوں سے جا کر ملیں گے، جن کے گمان میں یہ بات تک نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں یا پھر اپنے بچوں سے ملیں گے۔ انسانی اسمگلروں نے یا تو انہیں دوسرے ملک میں بھیج دیا یا پھر انسانی کسی حادثے کی وجہ سے وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئے۔ مولانا ولی اللہ معروف ان خاندانوں کے لیے صرف جھوٹی تسلی نہیں بلکہ سچ کی امید بن کر میدان عمل میں آئے۔ بہت سے ایسے ناقابل یقین کیسز جس کو سوچ کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ مولانا ولی اللہ معروف جیسا مڈل کلاس آدمی جس کے پاس نہ وسائل ہیں نہ حکومتی سرپرستی ہے، آخر وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ملک کے بچھڑے لوگوں کو دوسرے ملک کے بچھڑے خاندانوں سے کیسے ملا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جس کو قدرت نے چن لیا اس کا راستہ بھی قدرت خود آسان کر دیتی ہے۔ آپ کے ذمے بنا رکے، بنا جھجکے، بے خوف و خطر چلتے جانا ہے، کیونکہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، وہ قدم قدم پر بہک گئے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دی۔ یہ تو ویسے بھی انسانیت کی خدمت وہ راستہ ہے جہاں عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ آپ مجھ سے نہیں، اس ماں سے پوچھئے کہ جس کا بچہ 2 سال کی عمر میں اغوا کیا گیا اور آج 30 سال بعد جب وہ ماں اپنے بچے سے ملی تو اس کے کیا جذبات تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل لرز رہا تھا اور ہر دل مولانا ولی اللہ معروف کے سامنے ادب سے، احترام سے جھکا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے نہیں، اس ماں سے پوچھئے کہ مولانا ولی اللہ معروف کے لیے فرزند انسانیت سے کم کچھ ہے جو اس کے شایان شان ہو۔ مولانا نے 150 سے زائد خاندانوں کو وہ خوشیاں دی جو دنیا کی کسی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ مولانا آپ عظیم عظیم تر ہو، آپ ہمارے دلوں میں بس گئے ہو، آپ ہمارے سروں کا تاج ہو، ہمارے دل کی دھڑکن ہو۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے خود چنا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ سے انسانیت کی وہ خدمت لی ہے جس کی مثال صدیوں میں نہیں ملتی۔ آپ ہمارا فخر ہو، آپ ہمارا مان ہو، آپ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہو۔ اور جاتے جاتے حکومت پاکستان سے اتنا کہوں گا، دیکھیے اگر بصارت سلامت ہے، دیکھیے اگر آپ کے بصیرتوں کو زنگ نہیں لگا تو یہ وہی مدارس کا بچہ ہے
جسے آپ ہر وقت تنقید کی زد میں رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مدارس کی پروڈکٹ، یہ ہے ہمارے مدارس کی تربیت، جنہیں آپ پورا سال تنقید کی زد میں رکھتے ہیں۔ ان پر سوال اٹھانے کے بجائے انہیں خراج تحسین پیش کیجیے، مولانا کو سپورٹ کیجیے۔ اسے آپ کے ایوارڈ، آپ کے اعزازات اور آپ کے تمغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے اعزازات کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ مولانا کو آپ کے مشینری، سفارت خانے اور آفیشل کی ضرورت ہے۔ اس کے کام میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس کا دست بازو بن جائیے۔ انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کا عظیم الشان سفر اور بھی تیز ہو سکتا ہے، کیونکہ نام تو پاکستان کا روشن ہوگا۔ ولی اللہ معروف فرزند انسانیت، بیٹا بھی پاکستان کا ہے، اس کا ساتھ دیجیے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس کو بھی تربیت ماں کی ہوئی ہے۔ اگر مائیں تربیت کرنے والی ہوں تو بیٹا فرزند انسانیت ولی اللہ معروف بن جاتا ہے۔ اگر مائیں تربیت کرنے والی ہوں تو بیٹا خانہ کعبہ کا امام شیخ حضرت مولانا عبد الرحمن سدیس بن جاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔